غار والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پرانے زمانے میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان آ کر گری اور غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس چٹان سے نجات حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں شام کے وقت ان سے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں چارے اور سبزے کی تلاش میں دور تک چلا گیا، اور جب واپس پہنچا تو دونوں سو گئے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ دو لیا تھا، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اپنی بیوی بچوں کو والدین سے پہلے دودھ پلا دوں۔ چنانچہ میں نے دودھ کا کٹورا ہاتھ میں لیے صبح تک ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، حالانکہ میرے بچے میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب میرے والدین جاگ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس چٹان کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن اس سے نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ دوسرے نے یہ دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ ایک مرتبہ وہ بہت محتاج ہوئی تو حاجت لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس شرط کے ساتھ کہ وہ میری خواہش پوری کرے گی، سونے کے 120 سکے دے دیے۔ وہ مجبوراً راضی ہو گئی۔ جب میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور ناجائز کام نہ کرو۔ یہ سن کر میں اس سے الگ ہوا اور برائی سے باز رہا، حالانکہ وہ مجھے بہت ہی پسند تھی۔ میں نے اس کو جو سونا دیا تھا وہ بھی اسے واپس نہ لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن نکلنے کا راستہ پھر بھی نہ تھا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے کچھ مزدور رکھ لیے تھے اور ان کو اپنی مزدوری دے دی تھی۔ ایک مزدور اپنی مزدوری کے لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا، یہاں تک کہ وہ بڑھ کر بہت سارا مال بن گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے اپنی مزدوری دے دو۔ میں نے کہا، یہ جو تم اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ اس نے ساری چیزیں لے اور چل دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ چٹان اور بھی سرک گئی، تینوں نکل گئے اور اپنی راہ لی۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ اس قصے میں ہمارے لیے کئی طرح کے سبق ہیں۔ پہلا ایک یہ کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ بنانا جائز ہے، اس لیے کہ پہلے آدمی نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو وسیلہ بنایا، دوسرے نے اپنے خوف خدا کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنایا جس کی وجہ سے وہ بے حیائی سے رک گیا، اور تیسرے نے اپنی امانت داری کو وسیلہ بنایا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اگر میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تمہیں قریب ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ بندے بھی اس کے ہیں اور فوری جواب بھی براہ راست اس کی طرف سے ہی۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، بلکہ فرضی سوال کا جواب بھی خود اپنی طرف سے دے دیا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں دعا سنتا ہوں، بلکہ دعا کے فوری جواب کا کہا ہے۔ فرمایا کہ کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یستحیی ان یبسط العبد الیہ یدیہ یسألہ فیہما خیرا فیردہما خائبین۔
ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ حیا کرتا ہے کہ بندہ کوئی بھلائی چاہنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے۔ ایک سبق یہ ہے کہ اعمال خواہ کیسے ہی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے، بشرطے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ ان اعمال کے وسیلے سے دعا کی جن کو ہر نیک آدمی روزمرہ کی زندگی میں انجام دیتا رہتا ہے۔ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو بخشش دے اور بندہ جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرے۔ اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایسے اعمال کے ذریعے تعلق قائم کرے جو مشکل گھڑی میں اس کے کام آ سکیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی دستگیری میں دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی تکالیف اور مشکلات سے نجات دے سکتی ہے۔ دوستو، اس طرح کے اور طبیعت والی مستند کہانیاں، احادیث اور قرآن سے سننی ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سنتے رہیے۔ جزاک اللہ تعالی۔